بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی شیر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس بادشاہ کے رشتہ داروں میں ایک شخص کا سلطنت میں نان بانی کا کام تھا۔ وہ نان بانی ایک دفعہ بادشاہ سے شکوہ کرنے لگا کہ تم ایک ایسے بادشاہ ہو جو رشتے میں میرے بہت قریبی ہے، مگر افسوس کہ تمہارے قریبی ہونے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں اور نہ تمہارے بادشاہ ہونے کا۔ بادشاہ نے استفسار کرتے ہوئے اس نان بانی سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ اس نان بانی کا کہنا تھا کہ پوری سلطنت میں نان کی قیمت 5 روپے ہے، کیا تم میری خاطر اس کو 10 روپے نہیں کر سکتے؟ بادشاہ نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، جاؤ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، بس تم نے جاتے ہی میرا نام لیے بغیر نان 5 سے 10 نہیں بلکہ 30 روپے کا کر دینا ہے۔ نان بانی نے ایسا ہی کیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ سلطنت کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بادشاہ کے دربار میں دہائی دیتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ بادشاہ کو دہائی سنانے کے بعد بادشاہ نے ان کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے نان بانی کو دربار میں بلوایا اور اس کی بہت سرکوبی کی۔ بہت ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد اس نے نان بانی کو حکم دیا کہ آج سے نان 30 کا نہیں بلکہ 15 روپے کا بکے گا۔ ساری سلطنت بادشاہ کو لمبی عمر کی دعائیں دیتی ہوئی دربار سے باہر نکل گئی۔ اس بات سے انجان کہ بادشاہ نے اپنے رشتہ دار کے حصے کے ساتھ ساتھ اپنا حصہ بھی ان سے وصول کر لیا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، اس قوم کے بارے میں تو آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ قوم کون سی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے اس قوم کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلو دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن میں 140 نمبر سے 133 نمبر پر آ گیا ہے۔ مبارک ہو پاکستانیوں، اور کہیں نہ سہی ہم نے کرپشن میں تو ترقی کی، مگر سوال یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان 133 نمبر پر کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان تو اسلامی جمہوریہ مملکت ہے اور یہ ملک تو اسلام کے نام پر چل رہا ہے اور بنا بھی اسلام کے نام پر ہی تھا۔ ہمارا دین تو کرپشن، رشوت خوری کے سخت خلاف ہے۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم جس بات پر خوشی منا رہے ہیں وہ بات افسوس والی بات ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں 10 سال کی قید کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور توشہ خانہ کیس میں بھی احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی پر 14 سال قید کا فیصلہ بھی سنایا۔ سائفر کیس ثابت ہونے پر خوشی منانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان سچا تھا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی سائفر آیا ہے اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی حکومت ختم ہوئی۔ یہ بات کرنا آج مقصود نہیں تھا۔ ملک میں الیکشن کا دورہ ہے۔ شاید میں کچھ غلط تو نہیں کہہ گیا؟ خیر، نام کا ہی صحیح ہو تو رہا ہے۔ یہ الیکشن ہے یا پھر سے ملک کی تاریخ کو دہرا کر سلیکشن؟ اس ملک میں کسی بھی سابقہ بظاہری جمہوری حکومت کو دیکھا جائے تو وہ سلیکشن ہی تو ہے۔ میری اپنے تمام دوستوں اور ہم وطنوں سے گزارش ہے کہ 8 فروری کو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور اپنا بہترین مستقبل چنیں، کیونکہ تبدیلی کا واحد حل صرف اور صرف ووٹس اور یکجا رہنے میں ہی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ نہ ہمیں اسلام کوئی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اس ملک کا قانون۔ آخر اس ملک میں جمہوری استحکام کیسے ممکن ہے؟ جمہوری استحکام صرف اور صرف اس طرح ممکن ہے کہ تمام آئینی ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، خواہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا قانون بنانے والے۔ عوام ملک میں معاشی اور معاشرتی جمہوری استحکام چاہتی ہے۔ سیاست خدمت ہے، مگر افسوس اگر کوئی سمجھے تو۔ میں اپنی پچھلی کافی ویڈیوز میں یہ باور کروا چکا ہوں کہ اگر حکمران ابھی بھی عوام دوست رویہ اپنانے پر نہ آئے تو بہت جلد عوام کا ہاتھ ان کے گریبان پر ہوگا۔ اب انہیں تمام ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ کر عوام کا سوچنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔